کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی توکل اور اللہ پاک کی یاد اسی پر چل رہی ہوتی ہے۔ جب انسان خوف میں مبتلا ہو جائے، خوف کی طرف مائل ہو جائے، جب انسان وہم میں مبتلا ہو جائے، جب انسان بدشگونی کرنا شروع کر دے، تو یہ چیز انسان کو خوف میں بھی مبتلا کرتی ہے اور بے چینی میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ انسان جہاں پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرتا ہے، وہیں پر ایک نقصان اسے اس کی ذات کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، بیماری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آج کے اس دور میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایک افراد ایسے ہیں کہ جو پرندوں کی آواز سے بھی برے گمان ذہن میں لے کر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی بلی کو دیکھ لے تو بھی آزمائش کا سامنا اسے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گمان کے مطابق اسے آزمائش سمجھتا ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھ لیا تو معاذ اللہ اس کے بارے میں برے خیالات، برے گمان اور بری سوچ یہ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور دین اسلام ایک مسلمان کے حوالے سے تو واضح پیغام بھی دیتا ہے کہ اور ہمیں یہ شریعت مطہرہ کا درس بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ یہ منحوس نہیں ہے۔ گناہ کی نحوست انسان پر پڑ سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کس طرح منحوس ہو سکتا ہے جس نے کلمہ اللہ پاک کا پڑھا ہے، جس نے کلمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، جو دین اسلام کو فالو کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے ہی خیالات ہیں اور خود ساختہ خیالات ہیں، اور ان خود ساختہ خیالات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی چیز کو کہ جب ہم خیالات کی طرف جاتے ہیں، وہم کی طرف جاتے ہیں اور بدشگونی کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے نقصانات بہت سے ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کا اثر کئی اعتبار سے گھر والوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خود بھی ان کے برے اثرات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ بدشگونی رہے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ ٹاپک ہم لے کر چلیں گے، چونکہ لوگ سفر کو خصوصیت کے ساتھ نحوست والا کہتے ہیں۔ کئی علاقوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوئی 13 تیزیوں کے نام سے جان رہا ہوتا ہے، تو آفتوں کے اترنے کا، تو بلاؤں کے اترنے کا اسے مہینہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا سفرہ، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر بھی اللہ پاک کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں کئی ایک اولیاء کرام کے آراس موجود ہیں۔ سفر نحوست والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا ہم نے کیا ہے کہ یہ بدشگونی ہوتی کیا ہے، نحوست کیا ہوتی ہے، اور اس کے معاشرے میں کس طرح اثرات پڑتے ہیں، کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام مکمل دیکھنا ہے، معلوماتی پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں بیان کی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، تو کوشش کرنا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھ کر ہم نے عمل کرنا ہے۔ خود بھی بدشگونی سے بچنا ہے، ان برے گمانوں سے بچنا ہے، برے وہموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس برے فعل سے، بری صفت سے، اس برے گمان سے انشاءاللہ ہم نے بچانا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا اور کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپک بدشگونی پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ قاری صاحب کے ساتھ کریں گے، قاری کاشان مدنی۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے، چوری ہے، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، ایسے ہی جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے سے داخل ہے اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ کرنا، ملاوٹ والا مال بیچنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بھتہ خوری کرنا، پرچیاں بھیج کر ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح مال وصول کرنا، یہ اس سب کی مثالیں ہیں۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ یہاں چند باتیں خود کو جو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں وہ بیان کی گئیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو
قتل کرنا، خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا۔ نمبر 2، ایسا جرم کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے، خودکشی بھی حرام ہے۔ نمبر 4، ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ۔ مزید اس کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ ضرور فرما لیجیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق کیا ہے؟ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال ارکان اسلام کتنے ہیں؟ سوال ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ارکان اسلام 5 ہیں۔ جواب ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ بچوں کو سبق یاد بھی کروا دیجئے تاکہ بچے اچھے سے اس سبق کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے فائدہ یوں ہوگا کہ جیسے جیسے بچے بڑھتے چلے جائیں گے، پروان چڑھیں گے، بڑے ہوں گے، تو ان کو یہ سبق یاد رہے گا، یہ باتیں ان کو یاد رہیں گی کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، وللہ الحمد، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارے دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، ہماری زبان پر جب بولنا شروع کیا ہم نے تو لفظ اللہ اللہ ہمیں ہمارے والدین نے بیان کیا۔ بہت سے والدین ماشاءاللہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب پہلا لفظ بولے تو لفظ اللہ، اور اسی کو مستحب بھی کہا گیا۔ تو جب ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں تو ہمیں دین کی کچھ نہ کچھ معلومات تو ہوں، تو یہ بچوں کے حوالے سے بیسک کچھ معلومات ہیں۔ اچھا، اس سے بہت سارے بڑوں کو بھی امید ہے کہ فائدہ ہو رہا ہوگا، یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا، کہ اگر کبھی سیکھا نہیں تھا تو آپ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ بچے اچھے طریقے سے اسے یاد کر لیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹاپک ہے بدشگونی۔ میں چاہوں گا بدشگونی کے حوالے سے آتے بھائی قرآن کریم نے جو ہمیں بیان فرمایا کہ اس کو کس انداز میں آپ بیان کریں گے؟ قرآن بدشگونی کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ شاہ صاحب، دین اسلام جو ہے یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، بلکہ مکمل کرنے والا دین ہے، اور بہت ساری چیزوں میں زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر شریعت مطہرہ نے، اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، تربیت کی ہے، اور دین اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ چاہے نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہے، ذلت ہے، کچھ بھی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسی کے عطا کرنے سے جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال اپنی طرف سے کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا اور کسی چیز سے بدشگونی لینا اور کسی کو برا سمجھ لینا، شریعت مطہرہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں اسی حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، جو غیر مسلموں کا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک طرز تھا، طریقہ تھا کہ کوئی اچھی بات انہیں پہنچتی، کوئی بھلائی کی بات ہوتی تو وہ اس کو نسبت اپنی طرف کر لیتے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو پھر کیا کرتے؟ جو مسلمان تھے اس زمانے میں ان کی طرف نسبت کرتے کہ یہ مسلمان جب سے ہوئے ہیں اور جب سے یہ ہمارے اندر آئے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، آزمائشیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جب انہیں بلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو، ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ تو اس پوری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ جو برا شگون لیتے تھے، برا فعال لیتے تھے، وہ شریعت مطہرہ نے اس کو بالکل جو ہے وہ منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، میں چاہوں گا مزید اسے آسان لفظوں میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھنا میں آسان ہو کہ بدشگونی ہے کیا ہے، فعال لینا کیا ہے، کیا اسے گمان کہیں گے، وہم کہیں گے، یا یہ کوئی اور انداز ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت جو آپ نے آیت تلاوت کی، جی اسی کے تحت فرماتے ہیں، جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت آتی، یعنی کوئی قحط سالی ہوتی یا کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش آتی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی مومنین سے وہ برا فعل لیتے، یعنی یہ کہتے کہ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے پہنچی ہے، اور جب سے یہ لوگ ہمارے اندر ظاہر ہوئے ہیں ہم پر مصیبتیں اور بلائیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اب رہی آپ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ابھی کہ بدشگونی ہے کیا چیز، ہمیں پتہ کیا چلے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں؟ تو بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے برا فعل لینا، یعنی کوئی کسی شخص سے، کسی عمل سے، کسی کام سے، یا کسی آواز کو یا کسی بھی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اسے کہتے ہیں فعل لینا۔ اچھا، اب یہ اچھا جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی آواز ہے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے، تو اس کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں اچھا یا برا سوچ لینا اور اس کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اسے فعل کہتے ہیں۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا ہے تو اس کو شریعت نے پسند کیا ہے، اور اگر برا ہے تو اسی کا نام بدشگونی ہے، اور اسے بدشگونی کہا جاتا ہے، اور جس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، یعنی کسی نے کوئی بات کی آپ کو، بھائی یہ کام کرو گے، یا کوئی شخص مل گیا اور آپ کا کام اچھا ہو گیا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھا لیا، تو فرمایا یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی بندہ ملا اور اس کے بارے میں آپ نے گمان کر لیا کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں کسی کو اپنے لیے برا سمجھ لینا، اسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اور اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اس کے بارے میں اچھا ہی سوچے اور اس کو اپنے حق میں اچھا ہی سمجھے، اور اس وقت اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ یعنی جیسے آپ نے تمہیدن جو ہے وہ کہا کہ وہ بلی گزر گئی تو انہوں نے کہا جی اب گھر پہ واپس چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ تو اب یہ جو بری چیز ہے، اسی کے متعلق حدیث پاک بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں میری امت میں لازم ہیں۔ نمبر 1 بدفعلی، یعنی برا کسی چیز کو اپنے لیے سمجھ لینا، حسد اور بدگمانی۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہیں وہ ان کا علاج کیسے کرے، کیسے بچے ان سے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، اور جب تم بدگمانی کرو تو اس کو دل میں نہ جماؤ، اور جب تم بدفعلی نکالو تو اس کام کو کر لو، یعنی کسی کے بارے میں تمہارا برا گمان بیٹھ جائے تو اس کام کو کر لو۔ جیسے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ایک ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو کہا فلاں جنگ میں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ جنگ میں جائیں گے تو یہ معاملہ ہوگا، جو ہے وہ سورج جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، آسمان میں برج ہیں تو فلاں برج پر سورج ہے، اگر آپ جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ جنگ ہار جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اس کام کو کر گزرو، تجھے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عظیم جو ہے وہ عطا فرمائی، اور پھر وہ جو بندہ بات کرنے والا تھا وہ جھوٹا بھی ہو گیا۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں
کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کسی کو بادشاہ کی بات میں آپ کی اس بات کو انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مثال کو بھی مزید سمجھتے ہیں۔ یہاں جو سمجھنے کی بات ہے عبد الواجد بھائی، کہ یہ جو گمان ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو گمان پیدا ہو گیا، جسے ہم پہلے تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اسے ہم وہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ وہم ہے یا کیا ہے۔ عبد الواجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد رضا بھائی بھی ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا اس کی نا کچھ مثالیں، کچھ اس طرح کی مثالیں احمد رضا بھائی بیان کی جائیں تاکہ مزید یہ واضح ہو جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جیسے کہتے ہیں نا فال نکالنا، فال نکالنے کا تصور یوں ہوتا ہے کہ کوئی حساب کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا بالخصوص جو عاملین ہوتے ہیں ان کے ہاں ابھی اس طرح کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ کوئی فال نکالتے ہیں، تو کیا یہ وہ والی فال ہے یا یہ گمان ہے کسی چیز کا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہی جمع نفی کریں گے تو کہتے ہیں یہ فال نکل آئی، آپ کے حق میں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یا یہ اپنے ذہن میں کوئی گمان بٹھا لینا، اچھا گمان بٹھا لیں تو اچھا شگون ہے اور برا گمان بٹھا لیں تو بد شگونی ہے، کیا کہیں گے؟ کسی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں اپنے ذہن میں اگر اچھی سوچ ہو، اچھا گمان بٹھا لیں کہ یہ میرے لیے سعادت مند ہے، اسے دیکھ لیا تو یہ کام اچھا ہوگا، یہ چیز کر کے جب میں نکلوں گا تو اس کام میں مجھے کامیابی ملے گی، تو یہ نیک فعلی ہے، اس کی شریعت میں پذیرائی ہے اور اس کو اچھا کہا گیا ہے۔ لیکن اگر اسی کا برعکس ہو، اس کے برخلاف سوچ ہو کہ جی فلاں چیز یا فلاں شخص یا فلاں جو عمل ہے یا کام ہے، جی تو یہ جو ہے یہ اگر میں نے کیا یا میرے کام میں اگر یہ چیز کہیں ٹکرا بھی گئی تو اس سے مجھے نقصان ہوگا، یہ بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں مختلف لوگوں اور مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپاہج لوگوں سے، اللہ کی پناہ، اس طرح کے بدشگونیاں لیتے ہیں، کچھ لوگ نابینا لوگوں سے اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ اگر ایسا شخص سامنے سے گزر گیا ہے تو اب یہ کام نہیں بن پائے گا۔ اسی طرح کسی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہو تو اس سے اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اچھا، کسی عدد کے بارے میں یہ تصور ہو جاتا ہے کہ جیسے بدشگونی لینے سے مراد یہ ہے کہ ایسے افراد کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، برا تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کام خراب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کتنا سخت معاملہ ہے، ایک تو ویسے شریعت نے اسے منع کیا ہے، پھر اگر اس شخص کو پتہ چل جائے، جی، جیسے جو اگر پہلے ہی وہ بیچارہ میں آپ کو بتاؤں احمد بھائی، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ باقاعدہ اسے کہا جاتا ہے جی بھائی تم میرے سامنے نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ جب بھی میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے، وَلَعِیَاذُ بِاللَّہ استغفر اللہ، کہ جب بھی میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، یعنی یہ اسے سامنے کہہ دیا جاتا ہے، وَلَعِیَاذُ بِاللَّہ۔ ایک تو عام لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے کے ساتھ جب میں کہیں جاتا ہوں یا یہ جب مجھ سے ٹکراتا ہے، اور کچھ ہوتے ویسے ہی بیچارے اپاہج ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جب اس طرح کی رائے قائم کی جائے اور انہیں پتہ چل جائے تو یہ ان کے لیے بڑی درد کی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اس کی اور کئی مثالیں ہیں، جیسے 13 کا ہندسہ، یہ عدد جو ہے اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، کون لوگ ہیں جو یہ اس کو تصور کرتے ہیں؟ ایسے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، مختلف قسم کے علاقوں مختلف لوگ ہیں، اور عجیب سی بات لگتی ہے سوچنے میں بھی، جی، جو دین سے دور ہیں، ہاں جی، سوچنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اچھا، کوئی پیچھے سے پکارے، آواز دے، اب اگر میں اگلے کام پہ گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلی کی آپ نے مثال دی، بلی راستہ کاٹ جائے، اور ایک اور اس طرح کی مثال کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولاد میں اگر بیٹی کی پیدائش ہو، کچھ لوگ آج بھی، اکثر نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں جسے رحمت کہا گیا، اور الحمدللہ اب تو اسے خوشیاں منائی جاتی ہیں اس کی ولادت پہ، لیکن ایک وقت تب اسے بہت زیادہ، اور اب بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے، اسے بدشگونی لی جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں، اچھا ایسے لوگ نا ان کی کوتاہیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، ان کی غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان غلطیوں پر، ان کوتاہیوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یار میں نے یہ کام کر لیا تھا نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں نکلا تھا گھر سے تو بلی نے راستہ روک لیا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تھی، یا ایسا شخص مل گیا تھا تو اس وجہ سے، حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری، غلطی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، اور چھپتی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
یہ تو ایک اور بڑی آپ کی غلطی ہے کہ آپ اپنی غلطی سے سیکھ نہیں رہے اور اپنی غلطی کو چھپا کے دوبارہ اسی غلطی کو کریں گے. جی ہاں البتہ اگر سیکھا جاتا تو پھر آئندہ کے لیے اور فائدہ ہوتا. ایک اور چیز، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں صبح صبح کس کی شکل دیکھی تھی. حالانکہ انسان جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی شیشے میں شکل دیکھتا ہے، آئینے میں یا گھر میں کسی کی دیکھتا ہے. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. جی. اسے یوں کہہ کر کہا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط سی بات ہوتی ہے. اس کا ان سب چیزوں کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں کو اپنانے کا یا ان چیزوں سے اس طرح کی گمان لینے کا حکم. بلکہ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ بدشگونی اسی پر ہے جس نے لی ہے. جی جس سے لی ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، یا اس کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا کہ اس سے اسے کوئی نقصان پہنچے، ایسا نہیں. اللہ پاک ہمیں اس برے فعل سے محفوظ فرمائے. یقیناً اس کی یہ کتنا بادشاہ کی مثال دی جاتی ہے نا، کتنا برا یہ فعل ہے، کتنا قبیح فعل ہے یہ، کہ ایک مسلمان کی اس میں یعنی ایذا رسانی، ایک مسلمان کو اس کی عزت کو داؤ پہ لگانا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا. اچھا وہیں پر اس مسلمان کی دل آزاری کا گناہ اپنے سر پہ لینا، یعنی کئی ایک گناہوں کا مجموعہ کہیں کہ یہ ہوتا ہے. ہمارے دو جملے ہوتے ہیں، سامنے والا احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، سامنے والا اس کی عزت کی دھجیاں تو اڑی اڑی نا. اچھا آپ نے ایسا تھوڑی ہے کہ یہ گمان کیا اور اپنے دل میں بٹھا کے رکھ لیا. کئی لوگ ہوتے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبھی تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی معاذ اللہ اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جب اس کا چہرہ دیکھے تو یہ منحوس ہے اور یہ اس طرح کا. کیوں کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا گمان اپنے ذہنوں میں لے کر آتے ہیں؟ کیوں کسی مسلمان کے بارے میں یہ برا گمان آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ یہ کوئی منحوس ہے؟ وہ جو جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، میرا خیال ہے عاطف بھائی بھی اسی واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، جو بادشاہ والا واقعہ. میں چاہوں گا اسے کچھ بیان فرمائیں. ایک واقعہ کا ایک بادشاہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا. ارادہ اس کا شکار کا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب پورا شہر گونج رہا تھا، اور یہ تھا معاملہ کہ بادشاہ جب کہیں سے گزرے گا تو کوئی سامنے نہیں آئے گا، اور سامنے کوئی ہو بھی تو اسے ہٹایا جائے گا کہ بادشاہ کے راستے میں کسی طرح رکاوٹ نہ آئے. اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا معاملہ کہ ایسا شخص کی جو ایک آنکھ والا ہو اسے منحوس شمار کیا جاتا تھا. تو شہر کی فصیلوں پر، باؤنڈری پر ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، یعنی ایک آنکھ والا تھا. وہ بادشاہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا. بادشاہ بڑا غصے ہوا اور اس نے کہا کہ جی اس شخص کو یہاں سے ہٹاؤ. بلکہ سختی کا یوں اس نے اظہار کیا کہ بلکہ اسے ستونوں سے باندھو، اسے تو میں واپسی پہ آ کے سزا دوں گا. اور اس کا یہ تصور تھا، گمان تھا کہ ایسا شخص اگر سامنے آ جائے تو پھر یہ دن منحوس ہے، یا جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے اندر اسے جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی. اچھا ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا. اب وہ گیا جنگل، گیا جا کے اس نے شکار کیا، تو جی شکار پہلے سے بڑا بہترین ہوا. بادشاہ کا کوئی بھی نشانہ نہ چونکا، نہ بادشاہ کی نگاہ میں دیکھنے میں کہیں لغزش آئی، کوئی معاملہ ہوا. تو وزیروں نے بڑی تعریف کی، جی بادشاہ سلامت، آج تو کیا کہنے، آج تو کوئی ایک تیر بھی نہیں چونکا، آج تو اتنے زیادہ شکار آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں. واپسی پر بادشاہ بڑا خوش ہے، وزیر بھی تعریف کرتے آ رہے ہیں. پھر جب اس جگہ سے گزرے وہی شخص موجود تھا. تو اب جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس نے، اچھا ساتھ وہ چھکڑا سا بھی تھا، وہ جنگلہ بھی تھا کہ جس کے اندر وہ سارے شکار تھے. تو بادشاہ بڑا خوش تھا. بادشاہ سزا تو دینا چاہتا تھا لیکن خوشی کے آثار بھی اس کے چہرے پہ تھے. تو اسی شخص نے کہ جسے انہوں نے پکڑ کے ستونوں سے باندھ رکھا تھا، اسی نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتائیے گا کہ میں آپ کے لیے منحوس قرار پایا یا آپ میرے لیے؟ ساتھ والوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسی بات ہے، اور وہ تو مارنے کو دوڑے. بادشاہ نے روکا، کہا آپ نے مجھے منحوس شمار کیا تھا، مجھ سے بدشگونی لی تھی، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوا. آج تو آپ کی شکار بھی زیادہ ہوا، تو میں تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوا، اچھا بنا. لیکن میں نے صبح آپ کو دیکھا، اور میں نے جب آپ سے میرا ٹکراؤ ہوا تو آپ نے مجھے قید کر دیا. بادشاہ کو بات سمجھ آئی کہ واقعی یہ بدشگونی کچھ نہیں ہوتی. انسان کے اپنے ذہن کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی بھی. اللہ اکبر. اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وہ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. انسان نے سوچا ہی جب ایسا ہوتا ہے تو کئی بار اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. جی تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. تو کسی
مسلمان کے بارے میں اس طرح کے گمان نہ پیدا کریں اپنے دلوں میں. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، احادیث میں جو اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہیں جو بدشگونیاں لے رہے ہوتے ہیں، اچھا بہت سے گناہوں کو بھی وہ جنم دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو میں چاہوں گا احادیث کو بھی بیان فرمائے اور ایسے افراد کو بھی سمجھایا جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی ایسا برا گمان نہ رکھیں، اور دوسری چیز جیسے پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیدا نہ کریں. اس طرح کے خیالات پیدا کر کے دوسرے کو تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ خود تکلیف میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، بالکل بدشگونی جو ہے ایک بہت برا کام ہے، اور شریعت مطہرہ میں نیک فعلی اچھا شگون لینے کو تو مستحب کہا گیا ہے، جی، اور بدشگونی کو بری فعل لینے کو حرام کہا گیا. تو یہ منع ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اصل میں بدشگونی سے ہوتا کیا ہے. ایک تو بدشگونی کی برائی اس شخص کو پہنچتی ہے کہ جس سے برا شگون لیا جا رہا ہے. جیسے احمد رضا بھائی نے بیان فرمایا کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اتنے سنگ دل اور ظالم ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بچتے ہیں، ان کمزور لوگوں سے بچتے ہیں. اور بعض تو ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری شادی میں نہ آئیے گا، آپ ہماری خوشی میں شریک نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں میں سے جو کمزور ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت کا باعث ہے، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں، کمزوروں کی وجہ سے جو ہے رزق کو فراہم کیا جاتا ہے، زیادہ رزق دیا جاتا ہے. اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح سے سوچنا یہ بہت غلط ہے. پھر اس میں دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آپ جس کا دل دکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، کوئی ایسی دعا نکل جائے کہ جو آپ کے خلاف ہو، تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جی. اور جو کمزور دلوں کی آہ لیتا ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزار پاتا. تو اس طرح کے طرز عمل سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اور جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بدشگونی لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک نارمل انسان نہیں رہتا. جی. وہ ایک ایب نارمل انسان ہو جاتا ہے، وہ وہمی انسان ہو جاتا ہے، توہم پرست ہو جاتا ہے. اس کی نظر جو ہے وہ خالق اسباب سے ہٹ جاتی ہے، جی. اور وہ اور چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض روایات میں تو بدشگونی کو شرک بھی کہا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ بدشگونی نہیں لیتا، اور وہ چیزوں کو اسباب ہی کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ جو مسبب الاسباب ہے اس کی رحمت سے بھی امید رکھتا ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، کہ نیکی کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی سے بچنے کی جو قوت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ جی. کہ جب کوئی آدمی مسلسل بدشگونی لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سے جو توکل کا عنصر ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور توکل ایمان کے درجات میں سے بہت بلند درجہ ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ شکر بھی کرتا ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رضا سے راضی رہتا ہے. تو جو لوگ بدشگونی میں مبتلا رہتے ہیں وہ توکل کی دولت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور ایمان کا جو حسن ہے وہ توکل ہے. جی. تو بدشگونی کا یہ بھی نقصان ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بدشگون ہو جاتا ہے نا، بدشگن لینا شروع کر دیتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بن جاتا ہے. اگر 4 بندے مل کے سفر کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کی
عادت ہے کہ وہ بدشگونی لیتا ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے بقیہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں بات بیان کی کہ آپ کسی صاحب کے ساتھ جا رہے تھے اور رستے میں کوئی جانور گزرا تو وہ کہنے لگا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں. جی تو اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کی وجہ سے اگر آپ اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آپ بھی تکلیف میں آ جاتے. جی تو اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھرانوں میں نا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا اس کو یہ عادت ہوتی کہ وہ بدشگونی لیتا رہتا ہے. جی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچے پریشانی میں، اس کے اہل خانہ پریشانی میں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. لیکن یہ جو گھر کا سربراہ ہے جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ گھر کے دیگر افراد میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. جی اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاندان میں باتیں ہوتی ہیں جی کہ یار یہ پورا گھرانہ ہی وہمی ہے، فہمی ہے. لوگ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، جی لوگ ان کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے گھر سے کھانا بھی پسند نہیں کرتے. جی تو یہ جہاں ایک یعنی مذہبی طور پر، اسلامی طور پر یہ برا عمل ہے، ویسے ہی معاشرتی طور پر بھی معاشرے میں بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جی عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. جی اچھا، یہ چیز آتی کس وجہ سے ہے، آئی کیوں ہے ہمارے درمیان؟ تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. جی دنیا میں کچھ اقوام ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ بدشگونی پر عمل کرتی ہیں اور وہ ان معاشروں میں چیزیں بہت رائج ہوتی ہیں. جب لوگ اس معاشرے میں جاتے ہیں مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات پھر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. جی یورپ میں شاہ صاحب جو 13 کا ہندسہ ہے نا، جی یہ منحوس سمجھا جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. اچھا، اب کیا ہے کہ چونکہ اسلام کی نعمت سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں جی تو وہ پھر اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور جن کو ایمان نصیب ہے، جو اہل اسلام ہیں، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، واہ اللہ سے ہی انہیں رحمت کی امید ہوتی ہے. اور جب کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ شکر کرتے ہیں، جی اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم اس پہ صبر کریں گے اور اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے. جی تو ان کی نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے. جی اور جو اہل ایمان نہیں ہوتے پھر وہ اسباب ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. تو اب یورپ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو 13 کا ہندسہ ہے نا، جی وہ بہت منحوس ہے. اب وہ اتنا زیادہ وہم کا شکار ہیں کہ آپ بلڈنگز میں چلے جائیں تو وہاں 13واں فلور ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، 12ویں کے بعد 14واں فلور ہوگا، 13واں فلور ہی نہیں ملے گا. صحیح. تو اس طرح کرنے سے وہ بچ تو نہیں جاتے نا برائی سے. جب برائی آنی ہے تو آنی ہے، جب کسی بلڈنگ میں آگ لگنی ہے تو لگنی ہے. اللہ اکبر. اور اگر مسلمان کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس سے مانگتا ہے. تو اس کے لیے اگر وہ مصیبت نہ بھی ٹلے تو اس کو صبر عطا کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، اور وہ آخرت میں جو ہے اچھے اجر کی توقع لگا کر بیٹھ جاتا ہے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں جی وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ وہمی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. جی اور اگر کبھی ایسا موقع آئے جی تو اب ہم یہ کہیں کہ اے شیطان، یہ تیرا وسوسہ ہے، اور اب تو میں ضرور یہ کام کر کے رہوں گا، اور میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں جا کر رہوں گا. جی. تو برا شگون لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اچھا شگون لینا، جی کیونکہ اچھا شگون اللہ کی رحمت کی طرف امید بڑھاتا ہے. صحیح. تو اچھا شگون لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور جہاں کہیں اچھا شگون ہو وہاں لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے. کیا بات ہے. اچھا شگون جب آپ لیں گے آپ خود اطمینان میں آ جائیں گے، آپ سکون میں ہو جائیں گے، یوں کہیں کہ اللہ پاک کی یاد میں آ جائیں گے کہ
اس نیک بندے کی وجہ سے، اس اچھی آواز کی وجہ سے، مطلب آپ کوئی کام کرنے کے لیے، آپ نے کوئی کام سوچا، کام کرنے کے لیے نکلے، قرآن پاک کی تلاوت سن لی، آپ کا ذہن بنے گا کہ میں نے یہ آواز سنی ہے قرآن کی، انشاءاللہ اس کی برکت مجھے نصیب ہوگی، قرآن کی برکت نصیب ہوگی۔ کسی نیک شخص کی زیارت کر لی، کسی عالم دین کی زیارت کر لی، امام صاحب کی زیارت کر لی، اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر لی، والدین کی زیارت کر لی، تو ایک پھر اچھا گمان بندہ لے رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب میرے جو بند کام ہے اللہ نے چاہیے بن جائیں گے، اب سنور جائیں گے کام انشاءاللہ، تو اچھا گمان لیا کریں، اچھی سوچ لائیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ ایسا وجہ نہیں ہے عبد الواجد بھائی کہ ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارا یہ مطلب مستقل طور پر یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، جب بھی پھر ہم نے کچھ سوچنا ہے، جب بھی، حالانکہ اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے، یعنی دو ہی پہلو ہوں گے نا، اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے، برا پہلو بھی نکل سکتا ہے، میں کیوں برائی کی طرف جاتا ہوں؟ میرا ذہن اس طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ میں اچھا سوچنے کی طرف کیوں نہیں آتا؟ میں پوزیٹیوٹی کی طرف کیوں نہیں آتا؟ مثبت سوچنے کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیا فرمائیں گے کیا وجہ ہے یہ؟ جی ایک تو وجہ یہی ہے کہ کچھ ذہن ہوتے ہی نیگیٹو ہیں جی، ان کے سامنے اگر گلاس پانی کا آدھا بھرا ہوا گلاس ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدھا بھرا ہوا، وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ آدھا خالی ہے۔ جی، ان کی سوچ نیگیٹو کی طرف ہی جائے گی۔ اگر سامنے سفیدی اور سیاہی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ سامنے سیاہی ہے، ان کو سفیدی نظر نہیں آئے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ بتکلف اپنے آپ کو پازیٹیو کریں۔ جیسے کہ بدشگونی کے معاملے میں اگر جیسے کالی بلی جو ہے وہ رستہ کاٹ جائے یا آئینہ ٹوٹ جائے، تو اب وہ جو کام کرنے لگے ہیں نا اس کام سے رکے نہیں بلکہ اس کام کو کریں۔ تو جب اس طرح سے کریں گے تو ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم دین سے جو دوری ہے نا شاہ صاحب، جس کو جہالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، پڑھیں اور پڑھے لکھے لوگوں علماء کی صحبت میں رہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی صحبت میں رہیں گے تو تب بھی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی شخص ہو تو اس کی یا تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو اس معاملے میں اس کی پیروی نہ کریں۔ تو جو اس طرح سے یعنی ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز وہ اس طرح کی برائی سے بچ جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں شاہ زیب بھائی سے، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی شاہ زیب بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہم سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، پر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سر عرش پر ہے تیری گزر
اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سے عیاں ہمانائے اول آخر کے دست بستہ کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا گھٹے ارے جب بڑا تجھے اللہ تعالی تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خدا کہتے نہیں بنتی پر جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے
آقا تلوار تیرا، پر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے آقا رستہ تیرا، اغنیاء اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسمان خان زمین خان یہ زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا پر تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جائیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں مست رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدشگونی، اس برے فعل سے بھی اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمایا، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہر نیکی کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور نیکی کی راہیں اللہ پاک ہمارے لیے ہموار بھی فرمائے، اور نیکیوں پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کا ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے؟ 5۔ پیارے ساتھی بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے ارکان اسلام 5 ہیں۔ نام مبشر شادہ، میں سلطان سے بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان اسلام 5 میں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ میرا نام رابعہ ہے۔ آج کا سوال، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ میرا نام محمد فضل عطار ہے۔ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ دین اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ دین اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ میرا نام انم فاطمہ ہے۔ میں گجر خان سے بات کر رہی ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ میرا نام عمار ہے اور اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی
زندہ باد. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک تمام بچوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دارین کی سعادتیں اللہ پاک سب بچوں کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج کا ٹاپک بدشگونی ہے. میں چاہوں گا عاطف بھائی ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا عمل تھا, کچھ ارشاد فرمائیے. صاحب ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ لائق تقلید ہیں جی. کہ وہ بہت سارے ایسے معاملات میں ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ مشعل راہ بھی ہیں. اور یہ حضرات کا بھی اس معاملے میں یہی انداز اور طریقہ رہا ہے کہ کسی جگہ کو, وقت کو یا کسی کو بھی جو ہے وہ منحوس نہیں سمجھتے تھے, اس کے بدشگونی نہیں لیتے تھے. اور جو اس زمانے میں یا آج کے زمانے میں جن چیزوں کے ذریعے بدشگونی لی جاتی ہے تو اس چیز میں وہ مبتلا نہیں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ان کا جو تھا وہ کامل تھا. اور جس کا اپنے رب پر جتنا یقین کامل ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, وہ اس چیز سے اتنا ہی بچتا ہے. اور شاہ صاحب یہ بھی بات ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر آپ کا یقین کامل ہے اور یہ آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, مخلوق جو ہے وہ نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے. ہاں دنیا اسباب کی دنیا ہے اور اس میں اسباب ایسے اختیار بندہ کرتا ہے یا بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں ایسے, لیکن اسی کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کو برا سمجھ لینا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. امیر المومنین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں سے جنگ کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا اور سفر کے لیے نکلے تو ایک نجومی جو ایسے فعال نکالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ رستے میں آ اور کہنے لگا کہ حضرت جو ہے وہ سورج جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے اور آپ اگر اب جائیں گے تو معاملہ ایسا ہو جائے گا, تو اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی, آپ کو شکست ہو جائے گی. یہ سن کر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صدیق و عمر رضی اللہ عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے, ان پر اعتماد نہیں رکھتے تھے. اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں ضرور سفر کروں گا. اب پھر معاملہ کیا ہوا, پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے. اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں جتنے بھی آپ نے سفر کیے وہ تو تھے ہی مبارک حضور کے ساتھ جو سفر کیے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد آپ نے جتنے بھی سفر کیے ان سب سفروں میں زیادہ برکت والا اس سفر کو بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل فتح آپ کو عطا فرمائی. اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قافلے کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے تو چلتے چلتے اچانک ایک جنگل سے گزر ہوا تو کچھ کووں کی آواز جو ہے وہ سنائی دی. تو آپ کا خادم جو تھا وہ ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہمیں کوا انٹیگیٹ کر رہا ہے, جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اور آپ رک جائیے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا یہ کوا ہمیں کیا نفع اور نقصان کی بات کرے گا, اس کو تو یہی نہیں پتا کہ شام کو اس کو دانا ملے گا یا نہیں ملے گا, اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پریشانی یا کسی مصیبت کے لیے انٹیگیٹ کر رہا ہے. اللہ پر توکل رکھو, بھروسہ رکھو اور سفر کو جاری رکھو. تو گویا کہ ایک تعلیم ہمیں دے دی کہ رب پر توکل رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے, کامل یقین رکھنا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہمیں نکال دے گا. اسی طرح حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہیں دوسرا عمر بھی کہا جاتا ہے, ان کا غلام تھا جس کا نام تھا مزاحم. اب جب مدینہ پاک سے نکلے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے کہتے ہیں کہ اس مزاحم جو آپ کا غلام تھا اس نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ کہتا ہے کہ دبران جو ہے وہ آسمان میں ایک برج ہے وہاں پر تھا. تو اب اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ بات کہنا تو مناسب نہیں سمجھی کہ چاند دبران میں ہے, آپ سفر نہ کیجیے, آپ ٹھہر جائیے. کہہ رہے میں نے کہا میری بات بھی پوری ہو جائے, تو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھیے, چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب چاند کو دیکھا تو وہ دبران میں تھا, تو آپ نے دیکھ کر فرمایا اچھا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چاند دبران میں ہے, سفر نہ کرو. اچھا یہ بات کہنے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ مزاحم ہم چاند اور سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ واحد قہار کے حکم اور مشیت کے مطابق چلتے ہیں. کیا بات.
یعنی اگر یہ ذہن بن جائے، آج جیسے جو ہے وہ احمد بھائی نے مثال دی، اب بندہ جو ہے وہ گھر سے لیٹ نکلا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، اب وہ اس کو آفس پہنچنا ہے پورے ٹائم پہ، 5 منٹ اس کے پاس باقی ہیں، اب وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ بائک لے کے جا رہا ہے یا گاڑی لے کے جا رہا ہے، وہ کسی میں لگ گیا، قصور اپنا نہیں، اور کہنا کیا ہے کہ وہ جو بلی گزر گئی تھی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، جبکہ معاملہ کیا تھا، اپنا ہی تھا کہ وہ اتنی تیزی سے نکلے، حضرت 10 منٹ پہلے نکل جاتے، 20 منٹ پہلے نکل جاتے تو یہ فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی قسم کا ہو تو کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی کے بارے میں ایسا معاملہ کرنا، نہ تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارے بزرگان دین کا اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر لہو او من تکہن او تکہن لہو او من سحر او سحر لہو، فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی، یا جس کے لیے کہانت، یا جس نے جادو، جس کے لیے کہانت کی گئی، یہ جادو کرنے اور کرانے والا یہ سارے ہم میں سے نہیں۔ یعنی یہاں تک فرما دیا کہ بدشگونی کرنے والا ہی ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بدشگونی سے بچ جائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت پیارا ایک میسج ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے عاطف بھائی نے دیا ہے، جو بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنا۔ اور ایک مسلمان، سب سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالن ہار، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور کامل بھروسہ رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے نا، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ اسلاف کی زندگیاں تو یہی تھی۔ یہ تب ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یوں کہیں کہ یہ مقام بندے کو تب ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جب علم دین سے آشنا ہو، جب وہ علم دین حاصل کیا ہو، دین کا پتہ ہو، دین کی سدھ بدھ ہو پتہ ہو، اور اس طرح کی جو بری صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو جب بچا لیتا ہے تو اس وقت بندے کو یہ مقام ملتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس نہج پر پہنچتا ہے اور بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے نا۔ ہے تو یہ کمال درجہ ہے بندے کو، جب بندے کو یہ نصیب ہو جائے احمد بھائی کہ یہ درجہ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسے والا درجہ بندے کو نصیب ہو جائے، ہے تو کمال درجہ ہے نا۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہے، اللہ کافی پھر ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے اسے، نہ اتنی دنیا۔ پیاری آیت مبارکہ ہے، جی، واہ واہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو پسند ہی توکل کرنے والے، واہ واہ جو توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ پھر جنہیں اللہ مل جائے اور جنہیں اللہ پر کامل توکل نصیب ہو جائے، پھر اللہ فرماتا ہے میں انہیں کافی ہوں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس طرح کے اذکار بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے افعال سے بھی ہے کہ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ کیسے کہ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوئے، حتیٰ کہ وہ آثار کے جو گزشتہ قوموں پر عذاب کے اسباب تھے، جیسے چاند اور سورج کا متغیر ہو جانا، آسمان کی کیفیت کا بدل جانا، گھنے بادلوں کا آ جانا، تو اس حالت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تلقین، دعا، نماز، عبادت، استغفار کی طرف، اسی طرف حکم دیا گیا، اسی طرف جانے کی تلقین کی گئی، اسی طرف جانے کا جو بیان تھا وہ کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، جی، برا شگون اسی پر ہے کہ جس نے بدشگونی لی۔ ایک اور روایت ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بدشگونی اسی کو نقصان دیتی ہے جو برا شگون لے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدشگونی لے، یعنی کچھ سن یا دیکھ کر برے شگون کا یقین کر لے اور اپنے کسی کام سے رک جائے تو اسے برائی پہنچ ہی جائے گی، کیونکہ اس نے سوچ یہ لیا ہے، اس کی سوچ ایسی بن گئی ہے تو اسے برائی پہنچ ہی جائے گی۔ اور جو اللہ پاک پر توکل کرے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھے،
خوف اور امید کے ساتھ دل سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہے، دل سے ان ڈراؤنے معاملات کو، اسباب کو دور کرے اور ان سب کا خیال بھی دل سے نکال دے اور دعائیں پڑھے. ان احادیث میں، احادیث طیبہ میں جن دعاؤں کا ذکر آیا ہے ان دعاؤں کو پڑھے اور اپنا کام کر گزرے، تو ایسے یقین والے لوگ، ایسے یقین والے بندہ مومن کو بدشگونی کوئی نقصان نہیں دیتی. کیا کرے؟ یہ جو کام کرنا ہے کر گزرے، اسباب اپنائے اور اللہ پاک جل جلالہ پر توکل رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں پڑھے کہ جو احادیث میں آئی ہیں. احادیث طیبہ میں اس حوالے سے جو بیان ہوا اور جو اس کا علاج کے طور پر ذکر آیا ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نیک فعل اچھی چیز ہے، اور مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے، تو جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یوں کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا بک، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کرتا، نہ ہم میں طاقت ہے اور نہ قوت مگر تیری توفیق کے ساتھ. جب انسان بدشگونی اس کے ذہن میں آ رہی ہو یا اس طرف اس کی سوچ جا رہی ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، اب پھر وہ کام کر گزرے. جی تو یہ بدشگونی کا علاج بھی ہے اور اس بدشگونی سے چھٹکارا بھی ہے، وہ کام بھی اچھا. کیا بات، یعنی رجوع بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرے نا، اپنی توجہ خالق کائنات کی طرف، اپنی توجہ مالک حقیقی کی طرف جب بندہ کر لے گا، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب بنانے والا ہے، وہی مشکلات کو، دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. اور وہ کام جو ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، بس میں ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. وہ کیسے اسباب بنا دے گا خبر بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے حق میں اگر بہتر ہو، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے لیے مقدر کر دیا ہوا ہے، آپ کو عطا کرے گا، وہ آپ کو مل کے رہے گا. یہ ذہن بن جائے نا عبد الواجد بھائی کہ جو میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے مجھے مل کے رہے گا. بس اوقات یوں بھی بندہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے نا، برا گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اسی کام کے لیے، بالخصوص جب کام کے لیے نکلا تو جاب کے لیے جا رہا ہے یا انٹرویو وغیرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس اب میں فوراً نکلوں، اور یہ کوئی ایسا حادثہ ہوا جس طرح کا یہ لوگوں میں رائج ہے، بندوں کو دیکھ لیا یا کوئی آواز اس طرح کی سن لی، ایکس وائی زی کچھ بھی جس سے بدگمانی لی جاتی ہے، تو یہ بندہ اگر یہ سوچ لے اگر یہ میرے حق میں مقدر ہوا مجھے مل کے رہے گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اس نے تصور کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اور گیا لیکن پھر بھی کام نہیں ہوا اس کا، یہ بھی تو ممکن ہے نا. جی بالکل شاہ صاحب، ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات آدمی کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، جی لیکن جو مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے تو روکنا چاہے وہ دے نہیں سکتا. اللہ تو مسلمان کا توکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو گھر سے نکل لے اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جو اچھی چیز ہے نا اس کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ جناب میری وجہ سے ہوا، میں نے یہ کیا تو یہ ہوا. لیکن جب کوئی برائی ہو جاتی ہے یا کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس ناکامی کو قبول کریں. وہ اندرونی طور پہ انٹرنلی بہت کمزور ہوتے ہیں. ان کا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ بات بٹھا لی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا نا، میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ناکامی ہو گئی یا برائی ہو گئی تو دیٹ از ناٹ مائی فالٹ، اٹ از بیکاز آف سو اینڈ سو پرسن، یہ میری وجہ نہیں ہے، کسی اور کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کامیابی ہوگی تو اس کا کریڈٹ خود لیں گے، جی اور جب ناکامی ہوگی تو پھر بلیم گیم شروع کر دیں گے، جی دوسروں پہ بلیم کریں گے۔ جی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چلتا پھرتا فتنہ ہوتے ہیں۔ اچھا جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں فتنے، صحیح جس آفس میں کام کرتے ہیں اس آفس میں فتنے، صحیح جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے لیے فتنے۔ جبکہ اللہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ قبول کرتے ہیں ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے سے کچھ غلطی ہوئی، میرے سے غلط ہو گیا، جی اب میں اس غلطی سے سیکھوں گا اور آگے بڑھوں گا، آگے جاؤں گا، اور آگے جا کر جو اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ جی تو اس چیز سے، اس ذہن سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے، اور بدشگونی چھوڑ کر جو اصل غلطی ہے، جو سبب بنا ہے اس برائی کا، اس برائی پہ غور کرنا چاہیے، جس کی مثال عاطف بھائی نے بھی دی تھی کہ صاحب نکلے خود دیر سے ہیں جی اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، جی بائک کو جہاز بنایا ہوا ہے، اور روڈ سمجھ رہے ہیں کہ رن وے ہے اور میں اکیلا چلا رہا ہوں۔ جی تو جب آپ اس طرح سے چلائیں گے تو پھر آپ نے ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی، کالی بلی رستہ نہیں کاٹی، آپ کے عقل پہ خود پردہ پڑ گیا کہ آپ نے روڈ پر اس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کیا ہے۔ جی تو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اور بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ بڑی پیاری مثال بھی تھی اور سمجھایا بھی، غلطی اپنی ہے اور بلیم کسی اور کو کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اپنے دل کو منا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، دل کو نہ منائیں، اپنی غلطی کی طرف دل کو منائیں کہ بھائی میری ہی غلطی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں، یہ بہت ایک اچھا سائن ہے آپ کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سیکھ لیں اور اس طرف بھی آ جائیں، اپنی غلطی ہو تو اسے فوراً مان لینے میں ہی بھلا ہے۔ بعد میں جو آپ نے ماننی ہے، جو آپ نے آپ پہ گزرنی ہے، کیا ہوگا کسی کو؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ غلطی سے آپ سیکھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری خانیوال سے نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال۔ بھولے آپ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض کیے والا کلام سناتے۔ محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ کیا بات ہے جی، مزید۔ اللہ پاک تمام مبلغین کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب میری فرمائش یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا دیں۔ نگاہ مہر جو اس مہر کی ادھر ہو جائے، گناہ کے داغ مٹیں دل میرا کمر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ صبح کے اوقات میں دکان کھلتی ہے، ہم لوگ اکثر سامان لینے جاتے ہیں تو کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو دکان کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کمائی نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی ابھی کوئی گاہک نہیں آیا ہوتا۔ پھر اگر ہم بڑا نوٹ لے جائیں، 500 1000 کا نوٹ لے جائیں تو سامان لیں تو اکثر پاس ان کے یعنی دکان والوں کے پاس کھلے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں کئی دکاندار گاہکوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں کہ تم نے ہماری بسم اللہ خراب کر دی، معاذ اللہ۔ کہہ رہے ہیں جی آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ فرمائے، رہنمائی فرما دیں جی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں۔ اس میں قصور گاہک کا نہیں ہے، اس دکاندار کا ہے۔ جی اللہ کے بندے، تمہیں پتہ ہے جی کہ تم نے دکان پہ جانا ہے تو کھلے نوٹ لے کے رکھو۔ جی اگر آپ کے پاس کھلے پیسے ہوں گے اور کوئی گاہک آئے گا تو آپ اس کو دے دیں گے تو بس ختم بات۔ آئی ہوئی روزی ہے نا جی، یہ جی دروازے پر پہنچی روزی۔ جی کیوں دکان بنائی ہے؟ جی اسی لیے تو بنائی ہے دکاندار کے جی دکان کے روزگار ہو۔ جب روزگار روزی آپ کے دروازے پر آئی اور آپ اسی کو ٹھکرا رہے ہیں تو یہ تو ناشکری بھی کہیں نہ کہیں آئے گی۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ نعمت کی قدر جو ہے، نعمت کا شکر، کسی بھی نعمت کا شکر آپ دیکھیں، ایک تو ہے کہ لفظوں میں شکر ادا کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آنکھ ہے نا، آنکھ کا ایک شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اور ایک شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کو گناہ سے بچایا جائے، یہ بھی اس نعمت کا شکر ہے۔ ایسے ہی کان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ایک شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کان عطا کیا ہے، میری جو سماعت کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، اسے تو نے باقی رکھا ہے۔ اور ایک شکر یہ ہے کہ اسے حرام سے بچایا جائے، حرام سننے سے بچایا جائے۔ اسی طرح
دکان اللہ پاک کی نعمت ہے، کاروبار اللہ پاک کی نعمت ہے، تو اس کے شکر کے تقاضے بھی تو مختلف ہوں گے نا. اس میں ایک یہ ہے کہ جو آپ کے پاس گاہک آ رہا ہے اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش تو آئیں، آپ اچھے انداز میں پیش آئیں، اچھے انداز سے ڈیل کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اسے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا حق بھی ہوگا. جی شاہ صاحب، دو دکاندار ہیں، جی ایک ذرا چست ہیں اور وہ رات سے ہی صبح کا انتظام کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلے میں پیسے رکھے ہوئے کھلے، اور ایک صاحب ہیں کہ سست ہیں، جی وہ خالی جیب اور خالی ہاتھ دکان پر آتے ہیں. تو ایک جب گاہک اس کے پاس گیا جس کے گلے میں دینے کو کچھ نہیں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ منحوس ہے، اور ساتھ والا دکاندار جس کے پاس پیسے ہیں اس نے وہ پیسے کھلے کر کے سامان بھی دے دیا، بقایا بھی دے دیا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. تو بات یہاں پر کیا ہے؟ کوشش کی، ایفرٹ کی، صحیح کی، اور اپنے ذہن کو بنا کے رکھنے کی. تو اس میں بدشگونی نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجی کی غلطی ہے، جی تکنیکی غلطی ہے، اس کو دور کیا جائے. جی ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی خالی کینچی چلائے تو بدشگونی یوں لی جاتی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا. اچھا جی، الٹی آنکھ یعنی بائیں طرف والی یہ پھڑکے تو بدشگونی لی جاتی ہے، اب کوئی مصیبت آئے گی. اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں اور اس کا حل بھی بیان فرما دیں. اس کا حل یہی ہے کہ بدشگونی نہ لی جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ کینچی چلانے سے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو ہمارے میرا خیال ہے جتنے بھی ٹیلرز ہیں ان کے گھر میں تو ہر روز لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہوگا، بلکہ ان کی دکان پہ بھی لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہوگا. اور جو بال وغیرہ کاٹتے ہیں تو یہ بھی تو کینچی استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات ایک کٹ لگائیں گے ٹک 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 2-3 دفعہ کرنے کے بعد پھر کرتے ہیں. جیسے وہ بریانی والا ایک وہ ڈالتے 3-4 مرتبہ ٹک ٹک کرنے کے بعد ڈالتا، تو یہ انداز بھی ہوتا ہے. ایسے ہی درزی بھی جب کاٹے گا تو 2-3 دفعہ یوں کٹ کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم یعنی وہموں کا شکار ہو چکے ہیں، خود ساختہ کی یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لڑائی جھگڑوں کا ہم شکار ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، بھروسہ رکھیں. آپ لڑائی کی طرف نہیں بڑھیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، آپ پہل کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے تو لڑائی ہوگی. اس میں دو باتیں شاہ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی فضول کام کرنے سے بچنا چاہیے. جی تو اگر فضول بیٹھے کینچی چلا رہے ہیں جی تو بھائی درود پاک پڑھ لیں، کیا بات. اللہ کا ذکر کر لیں. اچھا، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں کینچی آ جاتی تو وہ بار بار چلاتے ہیں تو بڑے منع کرتے ہیں. تو وہ منع کرنا بدشگونی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے. اور ہر فضول اور لایانی کام سے بچنا چاہیے. تو بلا ضرورت بیٹھ کے ٹانگیں ہلاتے رہنا یا کینچی چلاتے رہنا تو اس سے بڑے منع کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بدشگونی نہیں بلکہ یہ ہے کہ فضول کام ہے، یہ نہ کریں، کوئی اور پروڈکٹیو کام کر لیں. کیا بات ہے جی. امیر علیہ سنت کی منقبت کا کہا گیا جی. اعلیٰ حضرت کی منقبت کا ایک اور میسج بھی ہے. اچھا جی، کربلا کے جانثاروں کو سلام. اور آقا تم سے اگر منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. اچھا جی، نعت خواں بھائی نے بڑی پیارے انداز میں کلام سنایا. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. اور بعد اب مدینہ پاک کی حاضری کا کہا ہے جی. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اچھا، مدثر بھائی ہیں لاہور سے، کلام سنا دیں. کسی طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. اچھا، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے جی. اچھا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اچھا جی، ایک اور میسج ہے. ہم بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل پھر ہم بڑھیں گے ہمارے پیارے پیارے نعت خواں بھائی کی طرف اور انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. اچھا جی، محمد رمضان بھائی ہیں. اچھا جی، حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں کلام سنا دیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مبین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. محمد نواز بھائی ہیں، مدینہ یاد آیا ہے. اچھا جی، علی شیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اہم ہے. اللہ پاک علم میں اضافے عطا فرمائے، آمین. بہت شکریہ جی. سائم علی بھی کہہ رہے ہیں جی آج کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. آپ نے مجھے بھی دعاؤں سے نوازا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دیگر بھی عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہیں، دعوت اسلامی زندہ باد، ماشاء اللہ، اور اس طرح کے میسیج، حوصلہ افزائی کے میسیج بھی ہیں. بہت شکریہ آپ سب عاشقان رسول کا. بڑھتے ہیں
شاہزیب بھائی کی طرف کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، تدابیر منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، تدابیر منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کی جانب تکنے والوں، توبہ کی جانب تکنے والوں، آنکھیں کھولو ہوش
संभालो, आंखें खोलो, होश संभालो, देखो कदे दिल छुए मोहम्मद, देखो कदे दिल छुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू लगी, भीनी 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 खुशबू लगी, बेदम दिल की दुनिया महकी, बेदम दिल की दुनिया महकी। खुल गए जब गए सुए मोहम्मद, खुल गए जब गए सुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीम हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रजा क्या बात है तेरी, अहमद रजा क्या बात है तेरी, अहमद रजा क्या बात है तेरी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। खिदमत कुराने पाक की बोला जवाब की, खिदमत कुराने पाक की बोला जवाब की, खिदमत कुराने पाक की बोला जवाब की, खिदमत कुराने पाक की बोला जवाब की। राजी रजा से साहिबे कुरआन है आज भी, राजी रजा से साहिबे कुरआन है आज भी। तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई, तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई, तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई, तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई। शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चरा। अहमद रजा की शम्आ फरूज़ा है आज भी, अहमद रजा की शम्आ फरूज़ा है आज भी, अहमद रजा की शम्आ फरूज़ा है आज भी। दस्तार ज़मीं पर जो सर उठे कितना बुलंद आज भरेरा रज़ा का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक हमारा बदशगुनी है। मैं चाहूँगा अब्दुल वाजिद भाई, जो सवाल मैंने आपकी तरफ बढ़ाया था, जो एक मैसेज भी था कि बसा औक़ात शादी होकर जैसे ही बहू घर में आती है और वहाँ पर फोतकी हो जाए तो फिर उस दिन ही नहीं
ہمیشہ کے لیے یوں کہیں کہ اسے یہ تمغہ دے دیا جاتا ہے معاذ اللہ، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، تو یہ ایک سائیڈ سے سوچا جائے تو یہی سمجھ آتی ہے جو وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب دلہن آئی تو گھر میں فوتگی ہو گئی، اور دوسری سائیڈ سے دلہن کیا سوچے کہ وہ صاحب میرے لیے منحوس تھے کہ میری شادی تھی اور انہوں نے اپنی نوست پھیلا کے میری شادی کو برباد کر دیا۔ تو اگر آپ ایک طرف سے سوچنے کا حق رکھتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ بھی سوچنے کا حق رکھتی ہے۔ اللہ اکرم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بدشگونی ہے، جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، اور موت کا وقت کوئی ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، تو اس فوتگی کو، وفات کو اس دلہن کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے، بس ان صاحب کی موت کا وقت آیا تھا تو اس وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر میں چاہوں گا کہ اختصاراً ہم سفر کا بھی ذکر کریں۔ احمد بھائی، سفر کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ سفر کو بھی بڑا منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ دور جہالت سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس مہینے کو ایسی بلا وجہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو خاص صراحت سے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، سفر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس میں نحوست ہو، اس سے بدشگونی لی جائے۔ اور بعض لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ یہ شادی دیر پا چل نہ پائے گی یا یہ درست نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ سفر ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور وہ کیسی شادی چلی، کیسی پھر اولاد نصیب ہوئی، اور کس قدر وہ کامیاب شادی تھی۔ تو یہ صرف باتیں ہیں، سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسپیشلی آخری سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بعض لوگ اس طرح کا گمان رکھتے ہیں، اور پھر مختلف چیزیں اس ارادے سے تقسیم کرتے ہیں، کالے چنے وغیرہ وغیرہ۔ تو تقسیم کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس نظریے سے کہ یہ آخری بدھ جو ہوتا ہے یہ معاذ اللہ برا ہے یا منحوس ہے، یا اس میں یہ معاملات ہوئے۔ چوری روزہ کہا جاتا ہے پنجاب کے بعض علاقوں کی طرف کہ یہ چوری روزہ آخری بدھ۔ اچھا، روزہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا، چوری البتہ سارے کھاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے یہ تصور نہ رکھا جائے کہ یہ وہی آپ جس طرح توجہ بھی دلا رہے ہیں نا کہ یہ نحوستیں معاذ اللہ ختم ہو رہے، تو اس لیے ہم یہ چوری کی صورت بنا رہے ہیں اور چوری بنا کر اسے تقسیم بھی کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یوں کریں، آپ روزہ رکھ لیں، ویسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی روزہ رکھیں، بدھ کا بھی روزہ رکھیں، جمعرات کا بھی روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے جمعے کا بھی روزہ رکھیں، پھر ایثار ثواب کریں، اہتمام کریں، جتنے بزرگان دین کے اس ماہ میں آراس آئے ہیں ان کا ذکر کریں۔ اللہ نے چاہا تو اچھی فال نکالیں گے تو میرا خیال ہے آسانی ہوگی۔ یہاں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، اچھی فال نکالنے کا چونکہ ذکر ہوا ہے، کچھ اختصاراً ہم اچھی فال، نیک فال کو بھی ہم ڈسکس کریں، اور چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے، اختصاراً ہم کچھ اس پر بھی ذکر کریں۔ جی، نیک فال لینا یا اچھا شگن لینا، جی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلا اور بارش شروع ہو گئی، تو اب بارش رحمت اور برکت ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سفر کے آغاز میں ہی رحمت اور برکت عطا فرما دی ہے، تو انشاءاللہ جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں وہ کام ہوگا۔ اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے وہ طوطے کی فال نکالی جاتی ہے یا اور اس طرح کے جانوروں سے، تو وہ منع ہے، وہ ممنوع ہے، وہ کام نہیں، بلکہ یہ کہ کسی چیز کو اچھائی کی علامت سمجھ لینا کہ جس سے امید بڑھ جائے، جس سے آدمی مطمئن ہو جائے، دل خوش ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ اجازت ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے نکلا اور آواز آ گئی کہ اے کامران، یعنی اے کامیاب آدمی، اے نجی، تو اب یہ جو چیز ہے اس کو وہ اچھا فال سمجھ سکتا ہے کہ کسی نے اس کو کامران سمجھ کے آواز دے دی، حالانکہ وہ کامران نہیں، نعمان تھا، لیکن اس نے کامران سمجھا، اور اس کا مطلب ہے کہ کامیاب۔ تو اب وہ اس سے نیک فالی لے سکتا ہے کہ انشاءاللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے گا، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز مزید ہیں ہمارے پاس، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام سیدہ معول بخاری ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ سید صاحب، میں ہوں محمد یامین گیلانی جلم سے۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اسلام کے 5 رکان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 5 رکان
ارکان اسلام 5 ہیں. میرا نام حسن ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبدالواسع رضا ہے. میں کامرا سے بات کر رہا ہوں. ارکان اسلام 5 ہیں. میرا نام محمد شاہزن رضا ہے. میں کھانے وال سے ہوں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. میں عبدالکیم سے بات کر رہی ہوں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 رکن ہیں. میرا نام منان الیاس ہے. اسلام کے 5 رکن ہیں. میرا نام مائمہ نور ہے. میں رحیمیہ خان سے بول رہی ہوں. ارکان اسلام 5 ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع عزم ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی